بزن گرامی جو بند میں پہلے پڑھ چکا، اب آج اس کو دوسرے انداز سے سنیے گا۔ یہ بھی جوش مری آبادی کا ہے۔ فروغ داغ جگر مہر ماہ پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پہ جو چھا نہ سکے، خلیل نے بھی نہ پایا سوات عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے۔ خلیل اللہ کا بیٹا بچ گیا، حسین کا علی اکبر نہ بچ سکا۔ بابا مقتل کی اجازت دے دیجئے، بیٹا ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ میں اختصار سے مسائل پڑھوں گا، مجھے امام حسین کی مسائل بھی پڑھو، اپنی اپنے مقدر کا، اپنی اپنی قسمت کا روئیے گا۔ آج شب عاشور ہے، میں ایسا کوئی جملہ نہیں پڑھوں گا کہ آپ کو رونا آئے، میں بس سیدھے سیدھے مسائل پڑھوں گا، جو مصیبت وارد ہوئی وہ واقعہ پڑھوں گا، جس کو جتنا گریہ آ سکتا ہے، جو جتنا رو سکتا ہے روئے۔ بابا مقتل کی اجازت دیجیے۔ بابا نے کہا بیٹا ماں سے اجازت دے کر آؤ، میں مقتل کی اجازت دے دوں۔ ماں کے پاس گئے، جناب ام لیلا کے پاس۔ اماں، بابا بھی قربان، یاد رکھیے علی اکبر پہلے شہید ہے، بنی ہاشم کے پہلے شہید علی اکبر ہے، اور بعض نے کہا شہدائے کربلا کے پہلے شہید علی اکبر ہے۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹا بالکل آقا حسین پہ قربان، تمہارا باپ امام ہے، جاؤ۔ کہا اماں نے اجازت دے دی۔ کہا بیٹا اس سے نہیں جس نے پیدا کیا، اس سے جس نے پال پوس کے بڑا کیا، جاؤ اس سے اجازت لے لو، جاؤ اس سے اجازت لے لو۔ گئے پھوپھی اماں کے پاس، پھوپھی اماں مصلی پر موجود ہیں، جناب زینب موجود۔ پھوپھی اماں سے اجازت لینا بڑا مشکل کام، کیونکہ پھوپھی نے پال کے بڑا کیا۔ بیٹھے، کہنے لگے علی اکبر اماں آپ افضل ہیں یا آپ کی ماں فاطمہ زہرا افضل؟ ماں کا نام سنا تو شہزادی کھڑی ہو گئی احترام میں، کہنے لگی علی اکبر یقیناً میری ماں افضل ہے۔ کب پھوپھی اماں پھر اپنے بیٹے کو فاطمہ کے لال پر قربان کیوں نہیں کر دیتی؟ کہا علی اکبر آپ نے بڑے کمال انداز میں مجھ سے اجازت دی، چاہیے میں نے اجازت دی، اور اب علی اکبر اجازت لے کر چل دی۔ حضرت علی اکبر کو حسین نے تیار کیا تو مقاتل نویس نے لکھا ہے، میں پڑھ کے آیا ہوں یہاں، ادھر ادھر سے کہیں سنی ہوئی بات میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا، کہ حضرت علی اکبر چونکہ رسول اللہ کی شبیہ تھے تو رسول اللہ کا امامہ جو امام حسین کے پاس تھا، واحد شہید ہے جس کو سر پہ رسول اللہ کا امامہ پہنایا۔ تو جب باندھنا تھا نا امامہ، تو امامہ گھٹنے پہ باندھا جاتا ہے، میرا امامہ جو ہے گھٹنے پہ بنتا ہے، گھٹنے پہ باندھتے جاتے تھے امامے کو، اور ایک ایک بل کے اوپر یہ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امامہ بندھ گیا، علی اکبر کے سر پر رکھا، اور اب زرہ پہنائی علی اکبر کے نام کی، اور اب علی اکبر کو بھیج دیا مقتل کی طرف۔ کہا بیٹا بس پیچھے موڑ موڑ کے دیکھتے رہنا، ہائے حسین کی غربت۔ کہا بیٹا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اور جیسے ہی علی اکبر چلے تو امام حسین کہنے لگے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے تو گواہ رہنا اس قوم پر کہ میں اب اس کو بھیج رہا ہوں جو خلقت میں، خلقت میں یعنی سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں علی اکبر رسول کی شبیہ ہے، میں اپنے گھر کا رسول اس قوم کی طرف بھیج رہا ہوں۔ ابھی علی اکبر تھوڑا چلے تو محسوس کیا کہ حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ کہا بابا ابھی تو مجھے رخصت کیا، ابھی پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بیٹا
آپ کا بھی آپ کے جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ جوان بیٹے کو رخصت کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، چاند سے بیٹے کو رخصت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بس علی اکبر چلے، جنگ کی، ایسی جنگ کی کہ دوران جنگ آنے کے بعد کہنے لگے بابا میں نے کیسی جنگ لڑی؟ بچے نے پوچھا اچھا اس میں اختلاف ہے، اکبر ہے نا، چونکہ اکبر بڑے، لہذا ایج میں اختلاف ہے، بعض نے لکھا کہ بڑے تھے، یعنی 18 سے کچھ سن اوپر بھی لکھا، 22 بھی لکھا، 28 تک لکھا ہے۔ تو آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے بابا میں نے کیسی جنگ لڑی؟ بابا نے کہا بیٹا شاندار جنگ لڑی۔ کہا بابا 2 بوند اگر پانی مل جاتا نا، ایسی جنگ لڑتا کہ آپ کا کوئی دشمن باقی نہیں رہتا۔ باپ کی مظلومیت، باپ کہنے لگا بیٹا پانی کے لیے تو جنگ ہو رہی ہے، بیٹا پانی نہیں ہے، 2 بوند بھی پانی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کہنے لگے بیٹا علی اکبر ایسا کرو اپنی زبان میری زبان پہ رکھ دو، شاید لعاب دہن مس ہو تو تمہاری پیاس تھوڑی بجھ جائے۔ علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کی زبان پر رکھی، جب قریب گئے نا تو اپنی زبان کچھ ہی دیر میں نکال لی، کہنے لگے بابا میری زبان تو زیادہ تر ہے، آپ کی زبان زیادہ خشک ہے۔ مولا نے اپنا عقیق دیا، کہا بیٹا اسے چوسو شاید تمہیں راحت محسوس ہو۔ میں یہ جملے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، خدا کی قسم روایت کی یہی جملے۔ مولا نے کہا اسے چوسو شاید راحت محسوس ہو۔ علی اکبر نے چوسا، کہا نہیں بابا جو بات پانی کی ہے نا وہ بات عقیق کی نہیں ہے، بس بڑھے۔ علی اکبر بڑھے اور اب ایک نے علی اکبر کے قریب جا کر سینے میں برچھی ماری، جیسے ہی برچھی ماری نا علی اکبر سنبھل نہیں پائے، گھوڑے سے زمین پر گرے۔ بابا کو آواز دی السلام علیکہ یا ابتا، اے بابا جان میری مدد کو آئیے گا، ادرکنی یا ابتا میری مدد کو آئیے گا۔ اب بوڑھا باپ ہو نا اور جوان مدد کو پکارے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، یقین جانے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ مولا حسین گر گئے، کہنے لگے بیٹا مجھے دکھائی نہیں دے رہا، تم کس طرف ہو؟ بیٹا مجھے آواز دے دو، تمہاری آواز سن کر میں آ جاؤں گا۔ علی اکبر آواز دیتے جاتے تھے، آواز کے راستے حسین پہنچے، علی اکبر کو دیکھا، علی اکبر نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا تھا اور رمق باقی ہے، کچھ طاقت باقی ہے۔ امام نے کہا آؤ چلو میں تمہیں خیمے میں لے جاتا ہوں۔ ایک ہاتھ گردن کے نیچے ڈالی، ایک ہاتھ ٹانگوں کے نیچے ڈالی، اب اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں رہا۔ صبح سے لاشیں اٹھا رہے نا، مستقل لاشیں اٹھائے ہیں، پہلا ہاشمی جوان ہے اور جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ ہے، اٹھ نہیں رہا۔ کہنے لگے کہ بیٹا ایسا کرو نا اپنے ہاتھ میری گردن کی گرد ڈال دو، ہاتھ گردن کے گرد ڈال دو۔ کہا کہ بابا میں کرتا ہوں کوشش۔ ایک ہاتھ ڈالا، دوسرا ہاتھ نہیں ڈالا، دوسرا ہاتھ یہیں رکھا ہوا ہے سینے پہ، دوسرا ہاتھ نہیں ڈالا۔ کہا امام حسین نے کہا بیٹا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ دوسرا ہاتھ بھی ڈال دو۔ کہا بابا اس بڑھاپے میں نا آپ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ کہا بیٹا مسئلہ کیا ہے؟ ہاتھ جو ہٹایا تو ٹوٹی بھی آنی تھی۔ کہا اچھا بس اتنا مسئلہ ہے، برچھی کی آنی نکالنی ہے۔ برچھی کو کھینچنا چاہا تو کلیجہ تڑپا، جیسے ہی کلیجہ تڑپا نا تو زمین کربلا پہ زلزلہ آیا، جناب زینب کو خبر ہو گئی، جناب زینب در خیمہ پر آئے، کہنے لگی حسین علی اکبر کو اٹھانے میں مدد کروں؟ کہا نہیں شہزادی آپ نہ آئیے گا، میرا اکبر آپ کے پردے پر قربان کر دیا۔ بس 2 جملے سنیے گا آقا حسین کی شہادت پر۔ امام حسین کہنے لگے تم نے میرے اکبر کو قربان کر دیا، تم نے میرا قاسم مار دیا۔ میں نے رخصتی تو پڑھی نہیں نا، امام حسین کیسے رخصت ہوئے؟ میں نے رخصتی تو پڑھی نہیں، 3 رخصتیاں ہیں امام حسین کی کہ آپ تھک چکے، میرے میں بھی طاقت نہیں ہے پڑھنے کی۔ امام حسین اب جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے جاتے کہتے میرے قاسم کو مار دیا، میرے اکبر کو مار دیا،
میرے عباس کو مار دیا، حبیب کو مار دیا، بریر کو مار دیا، آؤ دیکھو 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ بوڑھے کی جنگ دیکھو، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا شیر مارا گیا۔ امام لڑتے جاتے ہیں تلواروں سے۔ اب ایک حسین ہے، لیکن اگر حسین جنگ کرتے نا تو کوئی نہ بچتا۔ امام ہے، امام وقت کے سامنے کوئی نہیں بچ سکتا۔ لہٰذا اب ندائے غیبی آئی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پروردگار کی طرف لوٹا۔ امام نے تلوار کو نیام میں رکھا لیکن نڈھال ہو چکے، تیر اتنے چل چکے ہیں کہ امام زین العابدین سے سوال کیا آپ کے بابا پر کتنے تیر لگائے گئے؟ امام نے اپنی انگوٹھی اتاری اور کہنے لگے یہ جتنی جگہ کھالی ہے نا اتنی جگہ بھی بچی ہوئی نہیں تھی، اتنے زخم میرے بابا کو آئے، بس زخموں سے چورے لیکن گھوڑے پہ سنبھلے ہوئے ہیں اور نڈھال گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈالی ہوئی۔ حسین کو اتارے تو کیسے اتارے؟ کسی میں طاقت نہیں ہے۔ حرملہ نے پیشانی کا رخ کیا اور ایک بڑا تیر چھوڑا، ایسا تیر چھوڑا کہ حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ پائے، زمین کربلا پر آئے، لیکن زمین پر نہیں آئے میرے دوستوں، زمین پر نہیں آئے۔ حسین نہ زین پر رہے نہ زمین پر رہے، تیروں پہ معلق تھے۔ اور اب زارت ناہیہ کے جملے پڑھوں گا، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر نے امام کے سینے کے اوپر چڑھ کے ایک خنجر نکالا جو کند تھا، فَضَرْبَةٌ عَلَى ضَرْبَةٍ، ایک کے بعد دوسری ضرب ماری، پہلی ضرب لگی، حضرت آدم نے کہا یا رسول اللہ حسین کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا، دوسری ضرب لگی، ارے کن خنجر ہے، خشک گلا ہے، دوسری ضرب لگی، آدم و نوح بھی چلے گئے، چھٹے امام راوی ہیں، آدم و نوح بھی چلے گئے، چوتھی ضرب لگی، ابراہیم چلے گئے، جب 10ویں ضرب لگی رسول اللہ چلے گئے، کہا یا علی آپ جانے اور اب خدا جانے، اور اب آخری ضرب لگنے 13 ضربوں میں حسین کو مارا گیا۔ جب 12ویں ضرب لگی امام علی نے بی بی فاطمہ سے کہا اے فاطمہ اب آپ جانے اور حسین جانے، آخری ضرب چلی، حسین کا سر بلند ہوا، کربلا میں زلزلہ آیا، جناب زینب نے کہا اے سید سجاد بھتیجے یہ سرخ آندیاں کیوں چل رہی ہے؟ امام سید سجاد نے کہا الا قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ ماتم حسین۔